تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ انسان کو کتنی بھی بڑی مصیبتیں آئیں یا پریشانیاں آئیں تو ان کام کو ضرور کرنا، ان سے انشاءاللہ ضرور پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام سارے بن جائیں گے۔ تو چلیے وہ کون سا کام ہے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ تو کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس لیے کہ جب سے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مصیبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں بھی نہ نکلے، لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا، مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا، ورنہ کہہ بھی کہہ سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں، میرا کچھ نہ، میرا جسم میرا ہے، نہ میری زبان میری ہے، نہ میری آواز میری، سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ کا خادم، آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والا یہ حقیر فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس دن سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے، میری عمر 11 سال تھی، اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا۔ میری ماں کو گالیاں دی، مجھے گالیاں دی، کیسے کیسے الزامات لگائے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ سے کہتا ہوں ہمت کبھی نہیں ہارنا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے 1000 جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے ساتھی اس پر گواہ ہیں، مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے، اور آپ سے بھی کہتے ہمت کبھی مت ہارنا۔ وجہ ستانے والوں سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، مسائل پیدا کرنے والوں سے زیادہ وسائل پیدا کرنے والا بڑا ہے۔ مسائل سے مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ بندے مسائل پیدا کرتے، اللہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آئے، لوگ ستائے، تو طائف کا میدان یاد کر لینا۔ میری اور آپ کی مصیبت طائف سے بڑی نہیں ہے۔ میرے نبی جب طائف میں گئے تھے تو ان پہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین خون سے بھر گئی۔ بولو کبھی یہ وقت ہم پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ مت گھبراؤ، بھوک سے مت گھبراؤ، پیاس سے مت گھبراؤ، بچیوں کو طلاق دیا جائے تو مت گھبراؤ۔ حضور کو پتھر جب مارے گئے، حضور کے ساتھ جو میرے آقا کے غلام تھے زید بن حارثہ فرماتے، میرے آقا جب سر سے لے کے پیر تک کے خون بہہ گیا اور حضور پہ غشی کی کیفیت طاری ہوگی، حضور بیٹھ گئے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو ان طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ یہ کیفیت ہے۔ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اپنے نبی کی طرف دیکھو، اپنے نبی کی طرف دیکھو۔ وہی کہتے ہیں مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، یا حکومت ستا رہی ہے، دنیا میں ہمیں حکومتیں ستا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کی حکومت نے میرے حسین کو نہیں ستایا۔ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پریشر ہے تو اپنے حسین کی کربلا کو یاد کر لو، اور کہتا ہوں یاد رکھنا ستانے والا اگر بے گھر بھی کر دے گا تو ستانے والا خود بے گھر ہو جائے گا، اور جسے بے گھر کر کیا جائے اور وہ حق پر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر گھر نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین کل بے گھر تھے، آج حسین گھر گھر ہے۔ کل بے گھر تھے، کیوں؟ بے گھر یزید نے کیا جو مٹ گیا، گھر گھر اللہ نے کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کبھی مسئلے سے نہیں گھبرانا، کبھی۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے اللہ، کبھی تم پر زنا کا الزام بھی لگ سکتا ہے، بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا۔ تم پاک دامن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو، بس چھوڑ دو، کسی کوئی اوقات نہیں۔ کوئی تم پہ زنا کا الزام لگائے، لڑکی کا الزام لگائے، لواطت، اگر الزام ہے، الزام کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم اگر سچے ہو
चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, खामोश। कहां से मिला? देख लो हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, और वो गंदा जो इल्जाम लगा उसका जिक्र नहीं करता, आप समझ गए इल्जाम क्या लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने कि बास कलमा पढ़ने वाले मुखलिसीन भी उसका शिकार हो गए, और वो भी कहने लगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। उम्मुल मोमिनीन को पता चला मेरे बारे में इतनी गंदी बात, उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहां, उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहां, कुछ नहीं सफाई, कोई सफाई पे नहीं। क्या कहा पता है? हुजूर मिलने आए तो आका तो सहाबा में कह चुके थे कि मैं उसको खैर से के अलावा उसका कुछ नहीं जानता। उनकी कनीज को, जो उनके यहाँ रात दिन रहती थी घर में, उनकी कनीज को बुलाया। मौला अली ने कहा तुझे मारूंगा वरना सच बोल, क्या क्या मामला है, सही बता। हालांकि मौलाए कायनात भी पहले क्या बोल चुके थे, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियां पाक है। क्यों? दलील क्या प्यारी दी मेरे मौला ने। मौला अली कहते हुजूर आपकी नालैन में जू का खून लग गया। किसका खून? जू कितनी बड़ी होती है? इतनी सी होती है। खून उसका कितना होता है? इतना सा। उससे नापा की होती है मुफ्ती साहब, इतना सा खून जू हुजूर की नालैन में लग गया। अल्लाह ने कहा प्यारे महबूब तेरी नालैन में जू का खून लग गया है। प्यारे जिस नालैन में जू का खून लग जाए वो तेरे पैर में हो, हम पसंद नहीं करते। ये नालैन उतार दे। प्यारे तेरी शान नहीं, तू तैयबो ताहिर है, तू तैयबो ताहिर है, तेरे घर वालों के लिए आए तत्हीर है। अगर तेरी नालैन में जू का खून लग जाए, निकाल दे इस नालैन को, उतार दे इस नालैन को। तेरी शान नहीं कि जिसमें जू का खून लगा हो वो नालैन तेरे पैरों में हो। मौलाए कायनात कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो अल्लाह उसको उतार देने का हुक्म देता है। अगर कोई बीवी आपकी माअज़ल्लाह कोई गलत काम करे तो अल्लाह उसको आपके निकाह में रखना कैसे पसंद फरमाएगा। जब नालैन पे जू का खून लगे वो पसंद नहीं है तो किसी पर गंदी नजर पड़े और वो आपके हरम में रहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। लेकिन जब पूछने की बात आई, पूछने की बात आई तो मौला कहने लगा तुझे मारूंगा, सही बता। उसने कहा सच बताती हूं, आयशा ऐसी है, हर खूबी है, एक खूबी उनमें नहीं है। का क्या? का उसका बचपना है ना, तो वो आटा गूंद के सो जाती है, वो आटा गूंद के सो जाती है और बकरी आके उसका सारा आटा खा लेती है। बस यही उसके अंदर कोई चीज मैं देखती हूं जो उसकी शान शान नहीं, बाकी उसमें हर खूबी मौजूद है। सब हंस पड़े। कहा ये भी कोई बात है? इसके अलावा कोई ऐब उसमें नहीं है। कहा कि बचपना है, बचपने से मुराद ये कि इब्तिदाई जवानी है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र है, वो ऐसा कर लेती है, आटा गूंद के सो जाती है बेफिक्र होकर के, तो फिर वो बकरी आके आटा खा जाती है। जवानी है, ज्यादा उनको उस वक्त और घरेलू तजर्बात नहीं थे, तो लोग हंस पड़े कैसी बात करती है, कोई ऐब नहीं इसके अलावा। लेकिन हुजूर गए, उम्मुल मोमिनीन कहा आयशा सच बता तू क्या है। अर्ज की, हुजूर से मुखातिब भी नहीं हुए, बहुत डर था, खौफ था। अपने माँ बाप से कहा, सिद्दीक अकबर से, उम्मे रोमान से, मैं अगर सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो मैंने कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं। फिर एक जुमला कहा, याद कर लेना, जब लोग इल्जामात लगाए तुम सच्चे हो ये जरूर कहना, फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। छोटा छोटा इल्जाम लगने पर लोग, इल्जाम लग गया मेरी इज्जत चली गई, अब मैं फांसी ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे छोड़ो लोगों, अगर तुम पाक दामन हो डरने की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं कहूंगी बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और कहूं कि कसूरवार हूं जो मैंने नहीं किया है, मैं क्यों इसको अपने ऊपर ओढ़ लूं। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी हाजा इफकुम मुबीन, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं। तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था,
کیا واللہ المستعان علی ما تصفون، اس سے پہلے فصبر جمیل، فصبر جمیل میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے جملے. تو انہوں نے کہا میں خوبصورت صبر کرتی ہوں، اور خوبصورت صبر کیا، رکوں گی، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں پاک دامن ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں چپ رہوں گی، لیکن کہہ کیا رہی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اس معاملے کا تصفیہ تو بس میرا اللہ ہی فرمائے گا. اور چہرہ ادھر رک کر کے، بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے، ظاہر سی بات ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس پر لوگوں نے اتنا گندا الزام لگایا. میں تو جب یہ لمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لوگوں نے چھوئے مگر ہمت نہیں ہارنا. ام المومنین نے بہت بیمار ہو گئی تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، واللہ المستعان والا ما تصفون کہہ کر کے چہرہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی. بس اتنا کہنا تھا، واللہ المستعان والا ما تصفون، اللہ تصفیہ فرمانے والا ہے، اللہ خلاصہ کرنے والا ہے. جو اللہ کو پکارے پھر وہ تو مستعان ہے، مدد کرنے والا ہے. کہاں جاتا ہے، ادھر ام المومنین نے آیت پڑھی واللہ المستعان والا ما تصفون، ادھر انہوں نے رخ پھیر کر کے آنکھ بند کر لی، ادھر حضور پر وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہو گئے. اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرمایا. ام المومنین سے حضور نے کہا عائشہ مبارک ہو، عائشہ مبارک ہو، دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسی برات نازل فرمائی. ام المومنین کہتی ہے میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ میری بے گناہی کو بیان کر دے گا، لیکن میں تو بس اتنا سوچتی تھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور کہہ دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے تو میری بے قصوری ظاہر ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات میں، میری طہارت میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا. کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے، مگر اللہ کی شان دیکھو، جس نے اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. آج بھی حافظ قرآن اس وقت تک کہ تراویح میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ عائشہ کی طہارت کو بیان نہیں کر لیتا. اور میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. الزام ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.